وجود میں دل سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اور اس کے بغیر بندہ بیکار ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو بندہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ نکال دیا جائے تو باقی 11 مہینے ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ 11 مہینے دراصل اس لیے گزارے جاتے ہیں تاکہ بعد میں ایک عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہو، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ تو اس کی ہم یوں تشریح کریں گے، گویا کہ انسان 11 مہینے جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جیسے ہی رمضان کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر بندے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بندے کا اندر جو ہوتا ہے اس میں ایک گرمی سی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ایک بندے کے دل میں جب ایک آگ سی لگ جاتی ہے، پانی سامنے موجود ہوتا ہے، کھانا سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ نہیں کھاتا، خوف خدا ہوتا ہے اس کے دل میں، تو اللہ پاک اس کے کچھ گناہوں کو اس کی جو گرمی ہوتی ہے بھوک والی اس میں ڈال کر اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پھر جب اگلا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے کچھ گناہوں کو پھر اس کی بھوک اور پیاس پر صبر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بندے کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب آخری روزہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان کا معنی جلانا، گویا کہ یہ بندے کے گناہوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ اور پھر جنت کے کل 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہوگا جن میں قیامت کے دن صرف روزہ رکھنے والے داخل ہو سکیں گے۔ اس کا نام ہے باب الریان۔ صرف روزہ رکھنے والے ہی اسی دروازے میں سے داخل ہو کر پار جا سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو جو روزہ رکھے گا اسی کے لیے وہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ اعلان کریں گے، کہاں ہے دنیا میں روزہ رکھنے والے؟ آج ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، وہ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ لہذا روزہ رکھ کر جنت جانے کا ذریعہ جو ہے وہ بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اسلام کے کل 5 بنیادی ارکان ہیں۔ گویا کہ اسلام کی اتنی بڑی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، ان میں سے کسی ایک ستون کو بھی گرا دیا جائے گویا ایسے ہے کہ اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ اور ان میں سے جو ایک بڑا ستون ہے وہ آپ نے فرمایا کہ روزہ بھی اسلام کے جو 5 بنیادی بڑے ستون ہیں جن کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے، ان میں روزہ بھی ہے کہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ پہلے نمبر پر توحید کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے رسول ہیں، اور دوسرا نماز، اور تیسرا فرمایا کہ روزہ اسلام کا تیسرا بنیادی ارکان ہے۔ تو گویا جو بندہ اس کو ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اسلام کے ستون کو گرانے میں ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے۔ روزے کے بارے میں یاد رکھ لیں، جو بندہ بھی روزے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اسلام کے 5 بنیادی بڑے ارکان ہیں تو کسی ایک رکن کا بھی انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی بندہ بھی اگر روزے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر باوجود تندرستی کے بندہ نہ رکھے تو شریعت میں اسے کافر تو نہیں کہا گیا، کہ جانتا تو تھا روزہ رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ فاسق ہے، فاسق۔ اس وجہ سے یہ فسق کا درجہ جو ہے اس کو حاصل ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان، جس شخص نے بھی رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا اللہ پر اس کا پورا یقین ہے، و احتسابا اور اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ اجر دیں گے، تو آپ نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی اس کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں
تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کستوری سے بھی زیادہ۔ یہ اس لیے کہا، کستوری عرب میں سب سے بہترین خوشبو ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ خوشبو نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں، اوہ دنیا دارو، تمہاری دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین قسم بھی میرے روزے دار بندے کی بدبو سے بھی کم تر ہے۔ لہذا روزے دار کی بدبو اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ اس کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، تو اس لیے روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کرنے والے کو، اگر عام دنوں میں کوئی بندہ کوئی نیکی کرے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر بندہ رمضان کے مہینے میں کوئی نیکی کرے تو اسے 10 گنا نہیں بلکہ اسے 70 گنا اللہ اجر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ رمضان میں کوئی بندہ اگر نفل پڑھے تو اسے ایسے ثواب ملتا ہے جیسے فرض ادا کرنے کے برابر، اور اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرے تو اسے 70 فرضوں کے برابر رمضان کے مہینے میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی فضیلت ہے یہ ساری رمضان کے مہینے میں آ جاتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ شیاطین ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کو 11 مہینے سجایا جاتا ہے، خوب اس کو فرشتے سجاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ شیاطین انسان کو جو گمراہی کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں، ان میں 2 جو چیزیں ہیں، ان میں ایک تو شیطان وہ بندے کو گمراہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، دوسری بندے کا اپنا نفس، برا نفس جو بندے کو، انسان کے دل میں اللہ نے نیکی والا مادہ بھی رکھا ہے جو اسے بتلاتا ہے بھائی یہ راستہ سیدھا ہے، اور اسے برا راستہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ برا راستہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب بندے کا برا نفس ہے وہ بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو فرمایا ایک راستہ تو اللہ نے بند کر دیا، کہ شیاطین کو تو اللہ بند کر دیتے ہیں، جنت کھلی ہے، اب بھی کوئی بندہ نیکی والی راہ پر نہیں چلتا تو پھر اس سے بدبخت اور کوئی دنیا جہان میں نہیں ہو سکتا کہ اتنی اللہ نے نیکی کے آسان رستے پیدا کر دیے، پھر بھی بندہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ باقی بھی تو 11 مہینے اللہ کے ہی ہیں، لیکن اس کو اللہ نے خصوصی کہا کہ یہ میرا مہینہ۔ اس لیے ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہوں تو باپ کو ایک بیٹے سے حد سے زیادہ پیار ہوتا ہے، باپ کہتا ہے اے تو میرا اپنا پتر ہے، حالانکہ باقی بھی تو اس کے بیٹے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ کہتا ہے شہر اللہ، لوگوں یہ میرا اپنا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کا احترام وہ بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 3 عاشرے ہیں، 30 دن، پہلے 10 دن 1، دوسرے 10 دن 2 اور تیسرے 10 دن 3، 3 عاشرے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا عاشرہ رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلا عاشرہ ہوتا ہے، دوسرا عاشرہ مغفرت کا، گناہوں سے بچنے کا، اور تیسرا عاشرہ جو ہے رمضان کا وہ فرمایا جہنم سے بندے کا چھٹکارے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب ان تینوں کو اگر ملایا جائے تو جو نتیجہ نکلتا وہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، جہنم سے بچاؤ، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے 3 عشرے، حالانکہ اس کی رحمت تو ہر روز رات کے پچھلے پہر جب آدھی رات ہو جاتی ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، تو اس کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتی ہے، حل من مستغفرین، کوئی ہے مجھ سے بخشش، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اسے معاف کر دوں گا، کوئی ہے۔ تو میں اس کا معنی یوں کرتا ہوں کہ اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے کے لیے آ گیا ہوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں دینے کے لیے آ گیا ہوں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا،
کوئی ہے جس کو جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں کیوں کہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا؟ حالانکہ وہ تو پورا سال ہی اللہ پہلے آسمان پر آ کر ندا دیتے ہیں. تو اس کا یوں سمجھ لیں کہ سمندر وہ تو جو ہے وہ پانی کے ساتھ کیوں اپنی موج میں چلتا رہتا ہے، لیکن جب سمندر میں جو ہے وہ ایک موجیں آتی ہیں تو پھر وہ پانی اپنے کناروں سے باہر ڈھلنے لگتا ہے، اور پھر جو سمندر کے کناروں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں بھی وہ پانی پڑ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں باقی 11 مہینے تو میری رحمت جو ہے وہ یوں چلتی رہتی ہے اپنے آہستہ اور آرام سے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو میری رحمت جوش مارنے لگ جاتی ہے، اور جو گناہوں کے سمندر میں حد درجے تک بھی ڈوبے ہوتے ہیں ان کو بھی میری رحمت جو ہے وہ ان کے پاؤں تک پہنچ جاتی ہے. اب پھر بھی وہ میری رحمت سے کچھ نہ لیں تو پھر یہ اپنی جو ہے وہ ان کی بدبختی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ 3 عشرے بنائے. دیکھیں سمجھانے کے لیے کلاس میں 3 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں. پہلے طالب علم استاد کوئی بھی مسئلہ سمجھائے، کوئی سوال سمجھائے. ذہین طالب علم ہوتے ہیں ذکی، پہلی دفعہ ہی سمجھنے سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ استاد نے یہ سمجھایا. لیکن کچھ دوسرے نمبر کے ہوتے ہیں جن کو پہلی دفعہ سمجھانے سے وہ سمجھ نہیں آتا، پھر استاد دوسری دفعہ پھر سمجھاتا ہے. اب جو دوسرے ہوتے ہیں کچھ ذہین اور کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے غبی ہوتے ہیں، تو دوسری دفعہ سمجھانے سے ان کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن تیسری مرتبہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عقل بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، بالکل غبی ہوتے ہیں، ذہن کے بالکل کم 3 حصے والے. تو جب تیسری مرتبہ استاد سمجھاتا ہے تو پھر وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے تیسری دفعہ سمجھانے سے. اللہ کہتے ہیں پہلا عشرے میں جو تو میرے بالکل نیک بندے ہیں وہ تو میری رحمت کو پہلے عشرے میں ہی لوٹ لیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر برابر چلتی رہتی ہیں، تو دوسرے عشرے میں وہ بھی میری رحمت کو سمجھ کر میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا سال گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں، تو تیسرے عشرے میں اللہ کہتے ہیں اوئے اب تو تم بھی سمجھ جاؤ کہ میری رحمت جو ہے وہ جوش مار رہی ہے. تو تیسرے عشرے میں ان کو بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے، تو ان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتی ہے. اس وجہ سے رمضان کے 3 عشرے ہوئے. پہلا عشرہ رحمت کا، اللہ کی رحمت اس سے جتنی ہو سکے مانگے، خدا کی رحمت کے بغیر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں. اور دوسرا مغفرت کا، جتنے گناہوں کی معافی ہو سکے مانگ لو. اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے آزادی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک مکھی کا جو سر ہوتا ہے، مکھی کا سر بالکل چھوٹا سا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ جہنم کے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اپنی آنکھ سے آنسو بہا دے تو اللہ پاک اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. تو اس وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بڑی برکتیں لے کر اپنے ساتھ آتا ہے. اس وجہ سے جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، یاد رکھیں جب رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے تو اللہ جہنم میں سے بہت زیادہ لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. پھر دوسرا جب روزہ آتا ہے تو اسی طرح اللہ جہنم میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں. تیسرے روزے ہر روز اللہ اسی مقدار سے جو ہے وہ بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے جاتے ہیں. جب 29واں روزہ آتا ہے، آخری روزہ، تو جتنے 29 روزوں میں اللہ نے بندے نکالے ہوتے ہیں انہی کی مقدار میں اللہ اتنے ہی زیادہ لوگ پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ ساری برکتیں بھی صرف رمضان کے مہینے میں ہیں. تو اس وجہ سے بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، پھر دوسرا رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر تیسرا رکھتا ہے، چوتھا رکھتا ہے، یہاں تک کہ رکھتے رکھتے جب عید کی نماز بندہ پڑھتا ہے، سارے روزے رکھتا ہے اور ساتھ رات کو رمضان بندہ تراویح پڑھتا ہے، 2 کام بندہ کرتا ہے. تو پھر جب بندہ عید کی نماز میں آتا ہے تو عید کی نماز پڑھ کر بھی بندہ مسجد کے گیٹ سے باہر نہیں نکلتا تو اللہ کے فرشتے اسے ایک پیغام دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھے اور تراویح پڑھی، تو فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار ان مزدوروں کو جنہوں نے تیرے لیے مزدوری کی، ان کو تو اجرت اور جو ہے وہ ان کا معاوضہ کیا دے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں سب سے بہترین اجرت دینے والا ہوں، لہذا تم سب گواہ ہو جاؤ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، ابھی عید کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو یہ بھی برکت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی آ جاتی ہے. اچھا، جو بندہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے اسے نقصان کتنا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں. نبی اکرم سب کہہ دیں
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا چھوڑ دے، آپ نے فرمایا پھر باقی ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، پورے 11 مہینے میں ایک دن بھی نہ چھوڑے، روزے رکھتا رہے، لیکن جو رمضان کا اس نے ایک روزہ چھوڑا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا اجر و ثواب پھر بھی نہیں پا سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا ہر روزہ وہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی بھی بعد میں روزے رکھے تو جو ایک روزہ چھوڑا ہے اس کا بندہ نقصان جو ہے وہ نہیں بھر سکتا۔ اچھا، پھر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھے بندے کو بھوک لگتی ہے، سردیاں ہوں تو بھوک کی شدت لگتی ہے، گرمی ہو تو پیاس لگتی ہے، لیکن بالآخر بندے کو بھوک تو لگتی ہے۔ اب اس بندے کے بھوکے رہنے میں بھی کئی فائدے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بھوکا بندہ اگر رہے، سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ سال میں اگر بندہ 30 دن بھوکا رہ لے، 30 دن بھوکا رہ لے، اور وہ بھی انہوں نے متعین کیا کہ صبح سے لے کر بندہ شام تک کوئی چیز نہ کھائے، 30 دن بندہ ایسا کر لے تو کبھی اس کو کینسر کی بیماری نہیں لگے۔ اور پہلے زمانے میں بھی تو آج کل جدید مشینری آ چکی ہے، پہلے زمانے میں جب اس کا علاج کیا جاتا تھا کینسر کا، تو جو ڈاکٹر ہوتے تھے، طبیب ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو حکیم ہوتے تھے، وہ بندے کو بھوکا رکھتے تھے، اس کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو کینسر سے بچنے کے لیے بھی یہ جو روزہ ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا جسمانی بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ احساس ہوتا ہے بندے کو، جب بندہ بھوکا رہتا ہے خیال آتا ہے مجھے آج میں بھوکا ہوں تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بھوکے ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو غریب اور فقراء اور مساکین کا بندے کو لحاظ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے روزہ رکھنے کا یہ بھی شریعت نے طریقہ بتلایا کہ جو تمہارے بھائی ہیں تمہیں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ تو روزے کا یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندہ بھوکا رہتا ہے اور اس سے بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ بندہ کھاتا جائے گا نا، بیماریاں اس کی اتنی بڑھتی جائیں گی، اور جتنا بندہ کھانے کو کم کرے گا، یہ جو اندر بیماریاں ہوتی ہیں، بندہ جو خوراک کھاتا ہے ان کو طاقت ملتی ہے، اور جتنا بندہ کھاتا جائے گا بیماریوں کو اتنی طاقت ملے گی، اور جب بندہ کچھ کھائے گا ہی نہیں تو پھر اس وجہ سے وہ بیماریاں بھی ڈاؤن ہوتی جائیں گی۔ لہذا کینسر سے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک مومن کا رزق رمضان میں وہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کھانے کو جو باقی 11 مہینوں میں کھانے کے لیے نصیب نہیں بھی ہوتی۔ اس وجہ سے دیکھیں، بتا 11 مہینے کھجور میرے خیال سے بڑی مشکل کھاتا ہوگا، لیکن اس مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندہ کھجور نہ کھاتا ہو۔ تو کھجور یہ کھانا صرف ایک نبی کے لیے، تمام انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور پھر جو عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اس کو کھجور اور دودھ، یہ طاقتور غذا ہوتی ہے، اس کو دی جائے تو اس کا بچہ جو ہے صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کھجور ایک طاقتور غذا ہے جو کہ زیادہ تر رمضان کے مہینے میں کھائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس مہینے میں مومن کا رزق باقی جو مہینے ہوتے ہیں ان کی نسبت آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، بندہ 11 مہینے گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور رمضان میں اللہ سارے گناہوں کو یوں معاف کرتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، وہ کسی کیچڑ میں کھیلنے لگ جائے، اور پھر اس کیچڑ میں بچہ کھیلتا جائے، پہلے تھوڑا سا کیچڑ ملتا ہے اپنے وجود پہ، پھر تھوڑا اور ملتا ہے، پھر تھوڑا اور ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیچڑ ملتے ملتے بچہ سارے کا سارا کیچڑ میں خود غرق ہو جاتا ہے۔ جو کیچڑ میں پھر ماں کیا کرتی ہے، ماں اس کو ایک دفعہ پکڑتی ہے، ٹوٹی کے نیچے کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، وہ بچے کی جتنی کیچڑ کی محنت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یوں ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے، بچہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم 11 مہینے گناہ کرتے رہتے ہو، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے میں تم کو اپنی رحمت کی ٹوٹی کے نیچے نہلاتا ہوں تو میں تمہارے سارے گناہوں کو یوں معاف کر کے تمہیں صاف پاک کر دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ جو ہے وہ بندے کے گناہوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کی راتوں کو قیام کرے، تراویح پڑھے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 شرطیں ہیں، ایک تو اللہ پر یقین ہو
کہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور دوسرا مجھے وہی اجر دے گا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو تراویح پڑھنے کی وجہ سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو تراویح والی نعمت ہے یہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اچھا تراویح کی تعداد کتنی ہے، اس میں بھی ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا کیا فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 3 دن تراویح پڑھی ہے، صرف 3 دن، اور وہ بھی 8 رکعتیں آپ نے پڑھی، اور عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے تہجد کے وقت میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینے میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور کل 11 رکعتیں، 3 وتر اور 8 رکعتیں، تو وہ بھی عشاء کے فوراً بعد نہیں بلکہ تہجد کے وقت، اور صرف زندگی میں آپ نے جو ہے وہ 3 دن ایسا کام کیا۔ بعد میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا لوگو علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پکڑنا لازم ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے ان کو پکڑ لو، وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور میرے خلفاء جو راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی پکڑنا تم پر لازم ہے۔ ہمارے ہاں جو سنت کی تعریف کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرو، سنت کی تعریف ہی لوگ نہیں جانتے۔ سنت کہتے ہیں ہر وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ سے ثابت ہو، ہر عمل جو آپ سے ثابت ہو یا آپ کے صحابہ سے ثابت ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے جب 20 تراویح پڑھی کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، حالانکہ حضرت عثمان جیسے موجود تھے، علی المرتضیٰ جیسے موجود تھے، تمام صحابہ نے 2 اماموں کے پیچھے مسجد نبوی میں 20 تراویح پڑھی، اور پھر جو ہے وہ یہی اسی سے امت میں جو ہے وہ یہ 20 تراویح والا آج بھی آپ چلے جائیں صحن حرم میں یا مسجد نبوی میں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ 20 تراویح ملے گی۔ تو اس وجہ سے 20 تراویح پڑھنا ایک تو سنت ہے جو ہے وہ خلفائے راشدین کی، اس پر عمل کرنا آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرو، لہذا جو ہے وہ 20 تراویح پڑھنا۔ یاد رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 پڑھنی چاہیے، آپ نے 8 پڑھی، آپ نے 8 جو ہے وہ تو تہجد کے وقت پڑھی تھی، تو آپ بھی تو 8 تہجد کے وقت پڑھا کرو، پھر عشاء کے فوراً بعد کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ سنت پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 وتر یہ احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہیں۔ تو بہرحال تراویح یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے، 2 امام پڑھاتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ 10 ایک امام 10 دوسرا امام، تو یہ تراویح پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا جو بندہ من قام رمضان، رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح پڑھے، تراویح میں قرآن مجید بندہ سنے، تو آپ نے فرمایا اس کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں تراویح کے ہر ایک سجدے میں بندے کو 1500 نیکی ملتی ہے، ہر ایک سجدے میں بندے کو 1500 نیکی، تو 20 اگر بندہ پڑھ لے تو گویا جو ہے وہ بندے کو 70,000 نیکی بندے کو مل جاتی ہے صرف ایک دن میں۔ اتنی زیادہ نیکیاں جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے تو تراویح ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ قرآن مقدس بھی سن لیتا ہے۔ جو بندہ پورا سال قرآن نہیں پڑھتا، میری اس سے گزارش ہے کہ وہ تراویح ضرور پڑھے۔ اس وجہ جب الف سے لے کر الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سنے گا تو جس طرح پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو سنتا ہے اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ رمضان میں تراویح پڑھ دے گا تو گویا اس کو پورا قرآن مقدس کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے اس جو ہے وہ نعمت کو بندہ خواہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، سارے وظیفے چھوڑ کر آپ صرف قرآن پڑھتے تھے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں بندے کو چاہیے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اس مہینے میں تو ہر ایک نیکی، عام مہینوں میں تو 10 گنا ملتی ہے، اس مہینے میں 70 گنا بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے جب 70 نیکیاں اس مہینے میں ملے تو جتنا ہو سکے بندے کو قرآن مقدس کی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بندے کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں روزہ یہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، یہ جہنم میں جانے کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں روزہ رکھ لیا کرو۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا فلا یرفث،
روزے دار کے لیے چند شرطیں ہیں. ایک تو فلا یرفث، کسی کو گالی نہ نکالے، یہ روزے دار کے لیے ضروری ہے، گالی نہ نکالے. اور نمبر 2، بےہودہ کلام بھی نہ کرے. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. رات کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خود بھی بڑا مزہ آیا. یہ روزہ جو ہوتا ہے اس میں بندے کو بھوک لگتی ہے. اللہ پاک کیا کھاتے ہیں؟ اللہ پاک کھانے سے پاک ہے، بالکل پاک ہے. اللہ پاک نہیں کھاتے. اللہ پاک کوئی بےہودہ کلام نہیں کرتے، بالکل صاف شفاف کلام اللہ کرتے ہیں. تو جو بندہ بھوکا رہتا ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کہتا ہے تم روزہ رکھو. جب تم روزہ رکھو گے تو چونکہ میں اللہ تو کھاتا نہیں، مجھ میں کھانے والی صفت نہیں. تم روزہ رکھتے ہو، تم کھاتے نہیں. میں اللہ پینے سے پاک ہوں، تم روزہ رکھتے ہو، تم بھی کچھ نہیں پیتے. میں اللہ بےہودہ کلام کرنے سے پاک ہوں. جب تم روزہ رکھو گے تو گویا تم بھی جو ہے وہ بےہودہ کلام نہیں کرو گے. گویا جب تم ایسے سارے عمل کرو گے تو مجھ اللہ کے رنگ میں تم رنگے جاؤ گے. اس وجہ سے اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے جو ہے وہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا کہ جب میں خود کچھ نہیں کھاتا، تم رمضان کے مہینے میں کچھ نہیں کھاؤ گے تو تم پر میرا رنگ چڑھے گا. اور جس طرح میں خود نہیں پیتا، اگر اس طرح تم کچھ دیر کے لیے پینا بند کرو گے تم پر میرا نہ پینے کا رنگ چڑھے گا. اور پھر جس طرح تم بےہودہ کلام روزہ رکھ کے نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں نکالو گے، تو تم پر میرا یہ بھی رنگ جو ہے وہ چڑھ جائے گا. اور پھر رنگ کسی پر پکا چڑھ جاتا ہے اور کسی پر کچا. کچھ تو فوراً اتر جاتا ہے اور کچھ پکا چڑھ جاتا ہے. یہ تو رمضان کے بعد پتہ چلتا ہے کس پر کتنا رنگ چڑھا رہتا ہے اور کس پر کتنی جلدی جو وہ اتر جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی بندہ گالی نکالے تو بدلے میں جو روزے دار ہو اسے چاہیے کہ نہ تو بےہودہ کلام کرے اور نہ اسے گالی نکالے، بلکہ آسان سے الفاظ میں اسے کہہ دے انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں آپ کو گالی نہیں نکالوں. انی صائم، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ آپ کو گالی نہیں نکالوں گا. یاد رکھیں ایک مہینہ یہ رمضان کا اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیں، اللہ آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. پھل اسی ٹہنی پر لگتا ہے جو جھک جاتی ہے، اسی ٹہنی پر پھل لگتا ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو اگر آپ جھکائیں گے ایک مہینہ تو پھر اللہ کسی کو آپ کے سامنے جھکنے جو ہے وہ نہیں دے گا. دیکھیں لوگ مختلف بیماریوں کے باوجود کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ نے نہیں کھانا، بندہ پورا دن نہیں کھاتا. ایک یہ بھوکا ہوتا ہے اور دوسرا جس کو اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھ کے تم نے بھوکا رہنا ہے صبح سے لے کے شام تک. اب دو بھوکے ہیں، ایک کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا اپنی مرضی سے بھوکا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے منع کیا ہے. تو ان دو بھوکا رہنے والوں میں سے جو ایک بھوکا رہنے والا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے جو ہے وہ زیادہ اجر ملتا ہے. تو جو ہے وہ لوگ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھوکا رہتے ہیں، تو جو اللہ نے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے جو روزہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو ضرور جو ہے وہ رکھے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو اللہ دو خوشیاں دیتے ہیں، دو خوشیاں. پہلی خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. سارا دن بھوکا رہا، سارا دن پیاسا رہا، یوں گلے تک جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، زبان سوکھی ہوئی یا ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں اور بالکل بری حالت ہے. تو جب بندہ افطاری کے وقت پانی کا جب گھونٹ لگاتا ہے تو اس کو ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ایک تو خوشی یہ ہے کہ افطار کرتے وقت جو بندے کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو فرمایا ایک تو یہ خوشی ہے. فرمایا یہ خوشی عارضی ہے جو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی. اصل جو دوسری خوشی ہے، فرمایا جب بندہ مر کر میرے پاس آئے گا تو پھر اس سے جب میں ملاقات کروں گا اور اس کو روزے کا جب میں اجر دوں گا تو اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی وہ تمام خوشیوں سے بڑھ کر اس کو خوشی ہوگی. تو اس وجہ سے روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا بھی باعث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کھانا منگوایا،
सहाबा इकराम भी खाने लगे, आप खुद भी खाने लगे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पास मौजूद बैठे थे, वो खाना नहीं खा रहे थे। आपने पूछा बिलाल तुम क्यों नहीं खाना खा रहे? अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी साइमुन, मैंने तो रोजा रखा हुआ है। ये नफली रोजे की बात है, मैंने तो रोजा रखा हुआ है। आपने फरमाया बिलाल तेरा रिस्क हमसे बेहतर अल्लाह ने जन्नत में रखा हुआ है। और फिर आपने फरमाया कि जब बंदा रोजा रखता है तो उसके लिए जमीन में रहने वाले तमाम जानवर, जमीन के अंदर पानी में मौजूद जितने हैवानात हैं, जब तक बंदा रोजा अफ्तार नहीं कर लेता वो इसके लिए इसके गुनाहों के अल्लाह से माफी मांगते रहते हैं। ये नफली रोजे की बात है। तो फर्जी रोजा तो इससे जो है वो कई गुना अफजल है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह क्या मुझसे भी कोई तेरे करीब बंदा हो सकता है कि नहीं? मैं आपसे कोहे तूर पर आकर बातें करता हूँ, आपसे मुलाकातें करता हूँ, क्या मुझसे भी कोई करीब बंदा तेरे हो सकता है? अल्लाह पाक ने अर्ज किया मूसा ये तो कुछ नहीं, अनकरीब एक आखिरी उम्मत आएगी, उसमें कुछ लोग रोजा रखेंगे और जब वो रोजा अफ्तार करते वक्त खुश्क होंठों के साथ, खुश्क गले के साथ, प्यास की शिद्दत और खाली पेट के साथ अफ्तार करने से पहले मुझ रब्बुल आलमीन से दुआ मांगेंगे। मूसा जब तू मुझसे बात करता है तेरे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे होते हैं, लेकिन जब वो उम्मती आएगा और मुझसे दुआ करेगा तो मेरे और उसके नजदीक दरमियान एक भी पर्दा नहीं होगा और मेरे नजदीक वो उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होगा। और जो भी वो उस वक्त दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करूंगा। आपने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान की कितनी फजीलत है तो फिर वो दुआ करें या अल्लाह कभी भी रमजान ना जाए, पूरे 12 के 12 महीने रमजान बन जाए। अगर लोगों को पता चल जाए कि इसकी फजीलत कितनी है तो इसमें अल्लाह की रहमत, मैंने पहले कहा कि जोश मारती है। इसमें हर किस्म के गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं, लेकिन 4 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी रमजान में भी तौबा कबूल नहीं होती। 4 गुनाहगार ऐसे हैं जब तक वो उन गुनाहों से तौबा नहीं ना करेंगे कभी भी अल्लाह उनको माफ रमजान के महीने में भी बावजूद अपनी रहमत के समंदर के माफ नहीं करे। नंबर 1 शराब पीने वाला, शराबी जिसको शराब की लत लग गई हो, फरमाया कि वो बंदा अल्लाह उसको रमजान के महीने माफ नहीं करेंगे जब तक अपनी शराब के इस कबीरा गुनाह से बंदा तौबा नहीं करेगा। इसलिए शराब के बारे में कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कहा रिजसुम मिन अमलि शैतान, लोगों ये तो शैतान के कामों में से एक काम है, फजतनिबू, बचो इससे, जितना हो सकते हो बचो, ये अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा शराबी की मगफरत नहीं। और नंबर 2 जो माँ बाप का नाफरमान है, जब तक वालिदैन की फर्मा बरदारी कसम नहीं खाता उस वक्त तक रमजान में भी उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। नंबर 3 कता रहमी करने वाला, जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे तोड़ने वाला, भाई से तोड़ रहा है, कभी अपने फलां से तोड़ रहा है, जो करीबी रिश्तेदार है उनसे रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, तो आपने फरमाया कि रमजान के महीने में भी उस आदमी की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करते। लिहाजा अपनी रिश्तेदारियों को मजबूत करो। और चौथे नंबर पर कीना रखने वाला। कीना क्या होता है? एक होता है मुझे आपसे नफरत है, बस ठीक है, दिल में नफरत है, ये तो बुग़्ज़ होता है। कीना ये होता है एक तो नफरत है फिर मैं उसका नुकसान करूं, जब तक मैं उसकी फलां चीज नहीं तोड़ूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा, ये होता है कीना रखने वाला। तो आपने फरमाया जो कीना रखता ना अपने दिल में किसी भी मुसलमान के बारे, तो रमजान में भी उसकी तौबा कबूल नहीं होती जब तक वो तौबा ना करे। तो इस वजह से ये जो 4 काम है इनसे बंदे को चाहिए कि लाजमन जो है वो जरूर तौबा करे। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और आपने जब मिंबर पर कदम रखा, पहला कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। सहाबा सारे देख रहे थे। जब आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर जब आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन।
صحابہ نے پوچھا اल्लाह کے رسول آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی امت کا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جبریل نے یہ دعا مانگی، میں نے آمین کہہ دیا۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل میرے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے میرے مصطفیٰ کریم آپ کی امت کا وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ کما سکا، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے عرض کیا کہ اے مصطفیٰ کریم آپ کی امت کا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ کی معافی نہ مانگ سکا، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ اب خود غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں بھی اگر بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے نہ کر سکے تو اس سے بدبخت اور بندہ کون ہو سکتا ہے کہ دعا مانگنے والا جبریل جس سے گناہ نہیں ہو سکتا اور آمین کہنے والے مصطفیٰ کریم۔ لہٰذا اپنے والدین کے جو نافرمان ہیں آج سچی توبہ کریں کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، اور جس نے رمضان سے پہلے گناہ کیے ہیں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں سے جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری بات میں عرض کر کے پھر جو ہے وہ 1-2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ نمبر 1 کلمہ پڑھا کرو۔ پہلا چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، گاڑی چلا رہے ہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کھیتی باڑی کر رہے ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی فضیلت اتنی ہے میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا ہے، بہت فضیلت ہے۔ نمبر 2 استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ چلتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، استغفر اللہ۔ اس کی کثرت جو ہے وہ کیا کرو۔ اور نمبر 3 رمضان میں یہ کام کیا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو، جنت کی نعمتوں کو ذہن میں لایا کرو، مجھے جنت میں یہ ملے گا یہ ملے گا، تو جنت کی نعمتوں کو جو ہے سامنے رکھ کر اللہ سے جنت مانگو۔ اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگو، اس کے عذابوں کو ذہن میں رکھو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ رمضان میں 4 کام کرنے کے ہیں۔ اب میں جو ہے وہ روزے کے جو ہے وہ مسائل بیان کرنے لگا ہوں۔ اکثر لوگ ان میں غلطی کرتے ہیں، وہ توجہ سے سن لیں کہ روزے کے کیا مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح عام طور پر جو اذانیں ہوتی ہیں وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہیں۔ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ہر مسجد میں اذانیں دی جاتی ہیں، تو جو آدمی اذان کے وقت کھاتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اذان شروع ہو گئی، جہاں تک آپ ہیں بس ختم۔ لوگوں کی عادت کیا کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں، جب اذان شروع ہوتے پھر چائے شروع کر دیتے ہیں یا پانی پینا، ان لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ جو پہلے گزر چکے وہ تو معاف ہیں، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ اذان سے پہلے پہلے آپ کھانے کی کوشش کریں۔ جب اذان شروع ہو گیا سحری کا وقت پہلے ختم، اب آگے جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہذا جو اذان کے وقت کھائیں گے وہ یوں سمجھے کہ ہم عام طور پر کھا روزہ ہمارا کوئی نہیں۔ دوسرا روزے کی نیت بندہ شام سے ہی کر لے، جب میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن شام کو کوئی پتہ نہیں صبح رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا، تو صبح بھی جاگ بندے کو نہیں آئی، سویا رہا بندہ، تو 8-9 بجے اٹھا تو اس وقت کچھ بھی کھائے پیے بغیر نیت کر لے میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ زوال سے 12 بجے سے 1.5 گھنٹہ پہلے اسے جب موقع ملے وہ نیت کر سکتا ہے، لیکن زوال کا جب وقت اس سے 1.5 گھنٹے میں شروع ہو گیا، مثلاً 11-11:30 بج گئے، اب روزے کی نیت کرے تو کوئی نیت نہیں ہوگی۔ بہتر ہے بندہ رات کو نیت کر لے کہ میں روزہ رکھوں گا، اگر رات کو نہیں بھی کی تو صبح جو ہے وہ بندہ نیت کر لے۔ تو نیت کے بارے میں یہ قانون سن لیں، سحری آدھی رات کے بعد آپ جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر صبح کے وقت کریں گے تو پھر یہ افضل ہے، یہ مستحب بھی ہے، اس سے زیادہ بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو بندے کو صبح اٹھ کے یا وہ سحری کرنی چاہیے۔ اگر بندہ روزے کی حالت میں بھول کر کوئی چیز کھا لے یا کوئی چیز پی لے تو اس سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر یہ شرط جو ہے وہ ساتھ لازمی رکھیں۔ اور پھر آگے اگر بندہ روزے میں خوشبو کوئی لگائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا،
سر پر تیل لگائے تو یا داڑھی میں تیل لگا لے، اس سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سرما وغیرہ یہ بھی بندہ ڈال لے، اس سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بندے کو تھوڑی سی الٹی آئی اور پھر الٹی آنے کے بعد بندے کا ارادہ نہیں تھا، وہی منہ سے واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بندے کو زیادہ الٹی بھی آ گئی تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دیکھیں روزہ اگر بندے کو منہ بھر کے بھی کیا آ گئی، جان بوجھ کے بندہ نے نہیں کی. بعض دفعہ بندہ جان بوجھ کر کیا کرتا ہے منہ بھر کے، اگر تو منہ بھر کے جان بوجھ کر بندہ کیا کرے، مثلا گلے میں کوئی چیز ڈالے اس سے منہ بھر کر کیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بندے نے صبح اتنا کھا لیا کہ ابھی نماز فجر کی پڑھی اور اسے الٹی آ گئی اور جو کچھ کھایا تھا سب کچھ ختم. اب اگر تو بندے میں برداشت ہے کہ میں سورج کے غروب ہونے تک کچھ چیز نہیں کھاؤں گا اور میں اپنا بچا لوں گا، تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اسے پتا ہے کہ میں نے تو جو سب کچھ کھایا تھا، میں نے اس سے پورا دن گزارنا تھا، مجھ سے تو ابھی 11-12 نہیں بجیں گے تو میری حالت خراب ہوگی، لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا صرف کرے گا، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ یہ اہم مسئلہ ہے، ناک میں کچھ بیمار ہوتے ہیں، ان کو دوائی ڈالنی ہوتی ہے، یا کان میں یا ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا جو اس قسم کے بیمار ہیں انہیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے بہتر ہے بعد میں جب صحت مند ہو تو اس کی قضا کر لیں. روزہ رکھنے کی جو دعا ہے، میں نے پہلے کہا روزہ نیت کا نام، بندہ نیت کر لیجیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے تو پھر یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر دعا پڑھ لیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ دعا ہے روزہ رکھنے کی، اس سے اجر ملتا ہے. اور روزہ جب افطار کرے تو پھر جو ہے وہ جو دعا ابو داؤد شریف کی حدیث بالکل چھوٹی سی ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس یہ چھوٹی سی دعا، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ چھوٹی سی دعا ہے. اور جس کو وہ لمبی آتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لہذا دونوں پڑھنی جائز ہیں. تو پھر اس کے بعد بندہ یہ دعا جو حدیث میں ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اس کا اجر بھی ملے گا. یہ دعا جو ہے وہ جس کو آتی ہے وہ پڑھ لے، اور جس کو نہیں آتی تو صرف اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اسی پر جو ہے وہ بندہ اکتفا کر لے. اور پھر ایک بندے نے اس کو کچھ تھوڑی سی بیماری تھی، اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن بعد میں اس سے پتہ چلا کہ میری بیماری تو بڑھ رہی ہے اور مجھے اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی ہوگی، تو بندہ روزہ توڑ سکتا ہے. اور بعد میں جب صحت مند ہو تو جو ہے اگر ایک عورت نے روزہ رکھ لیا اور اسے بچے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے تو وہ عورت بھی اپنا روزہ جو ہے بالکل توڑ سکتی ہے. جو بندہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے روزہ رکھ کر، دو آدمی باتیں کر رہے ہیں کسی تیسرے کے بارے میں، وہ باتیں جو اس کے منہ پہ کی جائیں اس کو بری لگے، اسے غیبت کہتے ہیں. تو غیبت جو بندہ کرے یا جھوٹ بولے روزہ رکھ کے، غیبت کرے یا کوئی گالی وغیرہ نکالے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں انتہائی کمی ہو جاتی ہے بندے کی. تو اس وجہ سے روزہ رکھ کر بندے کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. اب روزہ رکھ کر بلا عذر کس چیز کو چکھنا، اندر نہیں نگلنا، صرف چکھنا، اور اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ کرنا جس کو ہم جو ہے وہ برش وغیرہ کہتے ہیں، برش کرنا، اور اس کے علاوہ منجن، کوئلہ، یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ثواب میں بالکل انتہائی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. ہاں البتہ مسواک کرنے سے بندے کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں بندہ جو ہے وہ مسواک وغیرہ کر دیتا ہے. اکثر ہمارے گھروں میں بوڑھے والدین ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے وہ تو پہلے کوشش کرے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اجر ملے گا. لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی جانب سے کفارہ دیا جاتا ہے. کفارہ یہ ہے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے. 2 وقت کا کھانا یہ افضل ہے. کھانا اتنا کہ جس طرح بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، 1 وقت کا کھانا بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اتنا ہی ایک جو ہے وہ مسکین کو کھانا 2 وقت کا. اگر 2 وقت کا نہیں دے سکتا تو کم از کم 1 وقت کا کھانا اتنا کہ ایک مسکین پیٹ بھر کر کھا لے، اتنا کسی کو دے دیا جائے. تو اس سے اگر تو اکٹھا پورے 30 مہینوں کا حساب لگا کے دے دیا جائے پھر بھی جائز ہے، اور اگر دن کا روز دیا جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ جائز ہے. تو آخری مسئلہ سن لیں، روزے کی حالت میں بندے کو اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بندہ نہا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آخری بات عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں الصوم لی،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے، باقی سارے کام بھی اللہ کے لیے، یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا؟ اس لیے کہ باقی ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ نماز ظاہری میں یہاں پڑھوں تو آپ کے ساتھ بڑی سنوار کے پڑھوں، گھر میں جاؤں بڑی جلدی پڑھ لوں، تو ہر عمل میں دکھلاوا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس میں دکھلاوا کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اس لیے یہاں کسی بچے کو گاؤں کے چیئرمین صاحب انعام دے، بچہ بڑا خوش ہوگا کہ مجھے اتنے بڑے آدمی نے انعام دیا۔ اگر کسی کو کسی ضلع کا بڑا چودھری انعام دے، بڑا خوش ہوگا۔ کسی کو وزیر اعلیٰ صاحب انعام دے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے نا، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا، میں اپنے ہاتھ سے جب اس کو اجر دوں گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ لہذا فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے رکھو اور اس کا اجر فرشتوں کو بھی نہیں پتا کتنا ہے، جب آؤ گے میرے پاس تو اس کا اجر جو ہے میں خود دوں گا۔ اس لیے اس مہینے کو قیمتی بنائیں۔ اور روزے کا جو اصل مقصد ہے، آپ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور پہلی شریعتوں میں روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، رکھا شام کے وقت، پھر اگلی شام کو جا کے افطار کیا، جیسے افطار کیا ساتھ افطاری شریع اکٹھی ہوتی تھی، پھر اگلی شام کو۔ لیکن اس شریعت میں اللہ نے سہولت دی ہے کہ 24 گھنٹے تو نہیں، صبح طلوع آفتاب سے لے کر شام غروب آفتاب تک روزہ ہے۔ لہذا ایک مہینہ آپ اپنے آپ کو میرے آگے جھکا دو تو میں تمہیں بہت زیادہ بلند کروں گا۔ لہذا اس مہینے کی برکتیں اور عظمتیں حاصل کریں۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ نے فرمایا تم پر بھی روزے فرض، تم سے پہلے لوگوں پر۔ کیوں فرض؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ ہے کیا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ میں اگلے جمعے اس کی پوری وضاحت کروں گا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، اور ہم کن کن گناہوں سے بچیں، اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگلے جمعے وقت پہ آئیں۔ اللہ ہمارے تمام روزوں کا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔